بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یو اسٹوڈینٹس، آن لائن تعلیمی سلسلے کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم. آج ہمارا موضوع بہت دلچسپ اور اہم ہے. یہ دلچسپ اس لیے کہ جو آپ دیکھتے ہیں مختلف تصاویر کو دیکھیں گے اور اس کو ایز اٹ از بیان کرنا ہوتا ہے. بچوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ نے کچھ منظر دیکھا، کہیں کوئی واقعہ دیکھا یا کوئی کچھ ہوتا دیکھا، کوئی بات ہوتی دیکھی، تو آپ اپنے دوستوں کو دوسرے دن اسکول میں بتاتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بتاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جو دیکھا ویسے ہی بیان کرنا، اپنے پاس سے کچھ نہیں لکھنا یا لگانا. جو دیکھا، جیسا منظر دیکھا، اس کو اسی طرح بیان کر دینا تصویر بیان کہلاتا ہے اور یا منظر کشی کہلاتا ہے. اسے منظر بیان کرنا بھی کہتے ہیں. بچوں، اس کا ایک اصول بڑا واضح ہے کہ جیسی چیز جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، بس وہی چیزیں آپ نے بیان کر دینی کہ یہاں پہ یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ یہ آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی آپ نے اس کا تہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس طرح نظر آ رہی ہیں، بس اسی طرح بیان کر دینا ہے. سادہ اور آسان ترین طریقہ یہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے میں نے ایک رف سی تصویر بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میری آرٹ بہت اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں، یہ پورا ایک منظر ہے. اس میں نے مشکل الفاظ بھی لکھتی ہیں، جو کہ جیسے جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام لکھ لیں جس سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی. سورج نکل رہا ہے، پہاڑ ہے، ایک پہاڑوں کا منظر ہے، گھاس ہے، ہریالی ہے، درخت ہے، ایک دریا بہہ رہا ہے اور پھول پودے ہیں، یہاں پہ گھر بھی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی تصویر بیان میں نے ایسے ہی کر دی. یعنی یہ ایک پہاڑوں کی سرسبز پہاڑوں کا منظر ہے، اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کی مزید آسانی کے لیے میں ایک اور چیز آپ کو واضح کر دوں. جو منظر ہوتا ہے، جیسا نظر آتا ہے، پہلا جملہ آپ نے ہمیشہ اس کے بارے میں ہی لکھنا ہے، اس کا تعارف دینا ہوتا ہے. آج ہم جیسے کہ ایک تصویر کو غور سے دیکھنے لگے ہیں. اب اس تصویر کو دیکھتے ہی ہمیں ایک جگہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک باغ کا منظر ہے. اگر آپ باغ کا منظر دیکھیں تو باغ لکھیں، اگر کمرے کا منظر لکھیں تو آپ یہ لکھیں یہ کمرے کی تصویر ہے یا ایک کمرے کا منظر ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت کا کمرہ ہے تو وہ لکھیں. اگر آپ سڑک کا منظر دیکھ رہے ہیں تو سڑک کا منظر لکھیں. پہلا جملہ ہمیشہ تعارفی ہونا چاہیے، جو تصویر کے بارے میں ہونا چاہیے. اب جیسے کہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں، یہ ایک باغ کی تصویر ہے. اس باغ میں ایک مالی بیٹھا ہوا ہے. مالی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے جو اس نے گڑھا کھودا ہوا ہے زمین پر، اور ہر طرف سبز گھاس اگی ہوئی ہے اور مٹی سائڈ پہ پڑی ہے. گھڑا، اس میں ایک مٹی کا بنا ہوا گھڑا بھی ہے جس میں پانی بھرتے ہیں. اچھا، ایک کیڑا ہے، پھول ہیں، گلابی رنگ کے پھول ہیں، تتلی اڑ رہی ہے، پیلے رنگ کے پھول بھی ہیں اور اس پہ وہ کیڑے مکوڑے بھی اڑ رہے ہیں جو پھولوں کا رس پیتے ہیں، شہد کی مکھی. اچھا جی، اور ایک بچہ ہے جو ہنس رہا ہے اور میرے خیال میں باتیں کر رہا ہے. اب پھر میری غلطی کہ میں خیال کی واضح کری، بس جو نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور اس نے گلابی رنگ کی قمیص پہنی ہے، کالی اس نے پینٹ پہنی ہے، پاؤں میں اس کے کالے رنگ کے جوتے ہیں. پیچھے بھی ایک سبز درخت ہے اور ایک دور ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس پہ پیلے رنگ کا کوئی پھل لٹک رہے ہیں. اوپر پرندہ اڑ رہا ہے اور ایک بڑا سا درخت ہے. ایک بچہ جو ہے وہ کتاب پکڑ کے بیٹھا، پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھا پڑھ رہا ہے. اس کے پاؤں میں سرخ رنگ کا جوتے ہیں. قمیض اس کی جو ہے وہ جامنی رنگ کی ہے اور اس کی جو پینٹ ہے وہ بھی گرے بلیک ہے. اچھا جی، پیچھے ایک درخت نظر آ رہا ہے اور چھوٹا سا کیڑا بھی سرخ رنگ کا نظر آ رہا ہے. یہ ایک سرسبز منظر ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. یہ ایک تصویر بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اوپر آپ کو اس پہ تاریخ اور دن لکھنا مت بھولیے گا.
اب دیکھیں ایک منظر نظر آ رہا ہے، اس کو بیان کرنے کا طریقہ آپ کو سکھایا گیا کہ اس کو کیسے بیان کرنے ہے۔ دی گئی تصویر ایک کمرے کی ہے، کمرے میں ایک کھڑکی کے باہر درخت نظر آ رہے ہیں، دیوار پر گھڑی لگی ہوئی ہے، گھڑی کے اوپر ایک کی طرف ایک الماری رکھی ہوئی ہے جس میں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، الماری کے اوپر ایک بریف کیس رکھا ہوا ہے، دیکھیں کپڑے لٹک رہے ہیں، اوپر بریف کیس بھی نظر آ رہا ہے۔ کمرے کی دیوار کے قریب ایک گول میز رکھا ہوا ہے جس کے اوپر چائے کی کیتلی پڑی ہوئی ہے، دوسری کھڑکی کے نزدیک بیڈ ہے اور بیڈ کے قریب ایک چھوٹا سا میز رکھا ہوا ہے، اس میز پر ایک گھڑی، گملہ اور چائے کا کپ رکھا ہوا ہے۔ کمرے میں ایک طرف آپ اسے گملے کو گلدان بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چائے کا کپ رکھا ہوا ہے۔ کمرے میں ایک طرف دو دراز بھی نظر آ رہے ہیں جن پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اسی کے ایک طرف جوتے بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک پائیدان بھی ہے جس پر ویلکم لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک دلچسپ تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو آخر میں آپ اس کی تاثرات آپ بیان کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو تصویر کیسی لگی۔ اچھا بچوں، یہ چیز بھی آپ یاد رکھیے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی مطلب اس کی نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کو جو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو مجھے تصویر کچھ اور طرح نظر آ رہی ہے، مجھے وہ چیز ہو سکتا ہے مجھے ایک گلدان نظر آئے یا گملہ نظر آئے، آپ کو وہ ہو سکتا ہے وہ ایک کچھ اور چیز سمجھ آئے، تو آپ اپنی سمجھ کے مطابق لکھیے۔ اب آپ نے جو گھر کا کام آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے جو ہم نے گھر میں کرنا ہے وہ ہماری یہ تصویر بیان ہے، آج آپ نے گھر میں اس تصویر کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو پھر بھی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں، آپ کو ویسے اس کے لیے مشکل نہیں نظر آئے گی، پیچھے آپ کو اسی طرح کا ایک منظر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بکھرے ہوئے کمرے کا منظر ہے اور ایک چھوٹے سے بچے کے کمرے کا منظر ہے، پیچھے دیکھیں دیوار پہ چاند ستارے بنے ہوئے ہیں، پردہ لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا سکتی ہوں اور گائیڈ کر دوں گی، لیکن آپ نے اپنی سوچ کو استعمال کرنا ہے۔ پیچھے پلنگ بھی ہے، پلنگ پر چادر نیچے زمین پر گر رہی ہے، تکیہ بھی ہے اور کمرہ یہ بکھرا ہوا ہے، بچے نے شاید کھیلتے ہوئے دھیان نہیں دیا اور سو کے اٹھ کے فوراً ہی کھیلنے لگ گیا۔ یہ بس ایک خیال ہے، لیکن یہ خیال نہیں واضح کرنا، ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بچے نے شاید یہ کیا۔ یہ چیز میں نے اس لیے آپ کو یہ جملہ بولا کہ آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ اس قسم کے جملے ہم نے نہیں لکھنے، آپ نے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے بس وہ لکھنا ہے۔ یہ بچہ پریشان کھڑا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سو کے اٹھ کے کھیلنے لگ گیا یا یہ اپنی طرف سے اس نے کھیلنا شروع کر دیا یا آتے کھیلنا شروع کیا، اس نے وہ عادی ہے اس قسم کے کمرہ بکھیرنے کا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس منظر کو بیان کرنے کے لیے مشکل الفاظ کا ذخیرہ آپ نے خود اپنی والدین کی مدد سے الفاظ لکھ لینے ہیں، ایک کاپی پہ لکھ لیں یا ایک سائڈ پہ یہاں لکھ لیں، یہاں پہ ایک لائن لگائیں اور اس طرح مشکل الفاظ اپنے لکھ لیں۔ جو لفظ آپ کو نہیں آ رہا، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں، بولنے میں نہیں آئیں گی، جیسے آپ کا لیمپ ہے، پلنگ ہے، الماری ہے، کھلونے تو ہیں لکھا ہوا، چاند ستارے ہیں، دیوار ہے اور یہ پھولدان، یہ گملہ ہے، یہ اصل میں گملہ ہے، زمین پر پڑا ہوا ہے نا، اس میں پودے لگے ہوئے ہیں اور پردے لگے ہوئے ہیں اور دیوار پر پردے ہیں، اور آپ یہ سارا منظر آپ نے اپنے طریقے سے بیان کرنا ہے، اور پہلا جملہ آپ کا ہمیشہ تعارفی ہونا چاہیے، یہ کس چیز کا منظر ہے، یہ کمرہ کس قسم کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔